رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی، یہ کلی کرنا بھی فطرت ہے۔ آپ کلی کرتے ہیں، آپ کے دانتوں کی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے، مسوڑوں کی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ کلی کرنے سے آپ کے چہرے کی رونق اور بشاشت باقی رہے گی، آپ کے چہرے کی تمام وین کی جو خون کی سرکولیشن ہے وہ بالکل ریکارڈ پہ رہے گی۔ کلی کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا علیک بالمضمضہ، بار بار کلی کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا؟ تر و تازہ انسان رہتا ہے، پاکیزگی اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے اور اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ اور اسی لیے حدیث کے الفاظ ہے کان یشتد ان یوجد منہ الریح، اللہ کے رسول کو سخت ناپسند تھی یہ بات کہ کوئی بیڈ سمیل کسی کو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا طیبوا افواہکم، اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو، فإنہا طرق القرآن، یہ قرآن کے راستے ہیں۔ جب بندہ مسواک کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قرآن شروع کرتا ہے، فرشتے آ کے اپنے ہونٹ اس انسان کے ہونٹ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ فرشتوں کی خوراک بن جاتی ہے۔ جو نہیں مسواک کرتا، فرشتے آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور پیچھے رہتے، اس کے قریب نہیں آتے۔ تو مسواک کرنا اور کلی کرنا یہ بھی فطرت ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا، ابھی آپ نے حدیث سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی سنت ہے اور فطرت ہے۔ ہاں الا ان تکون صائما، اگر آپ روزے دار ہیں تو پھر اتنا مبالغہ نہ کرو کہ کہیں حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ وبالغ فی الاستنشاق، شاید کہ آج وضو کرتے وقت ہمیں خیال ہی رہتا، ہم پانی صرف نوز کے قریب لے کے جاتے ہیں، اس کو چڑھاتے نہیں ہیں، اس سے وضو مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حکم ہے کہ تم ایسا کرو۔ جب حکم آ جائے تو یہ اللہ کے رسول کا حکم وجوب کے درجے میں ہوتا ہے، یہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس حدیث پہ آج کافر تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ ناک میں پانی چڑھانے سے طبی فوائد کیا ہوتے ہیں۔ انسان کی دماغ کی جتنی نسیں جو ہیں وہ تر و تازہ بھی ہوتی ہیں، اور جتنا ان کو پمپ چاہیے ہوتا وہ اتنا ان کو ملتا ہے، اور پورا ریگولیٹری جو اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے کہ دماغ کے اور انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا ربط جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس ناک کو جھاڑنا ہے۔ آپ نے کبھی اس کو بھی بہت چھوٹا سمجھا ہوگا، کتنے لوگ دائیں ہاتھ سے ہی نوز صاف کر رہے ہوتے ہیں، نہیں میرے بھائی، بائیں ہاتھ سے۔ اور آپ نے اگر کرم اللہ وجوہکم، اللہ آپ سب کو عزت دے، اگر آپ نے اپنے ناک کو صاف بھی کرنا ہے تو کیسے؟ بائیں ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی سے، جس کو چھنگلی کہتے ہیں۔ یہ آداب ہیں، یہ اسلام نے آداب سکھائے ہیں۔ اس سے انسان کی عزت بڑھتی ہے کہ کتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے ادب اور علم دیا ہے، کہ زندگی کا صحیح طریقہ سکھایا ہے۔